بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سامعین، کیا آپ جانتے ہیں اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اونٹ سانپ کیوں کہتا ہے؟ اونٹ سانپ کو نگل کر اسے پیاس کیوں نہیں لگتی؟ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ اونٹ کے آنکھوں میں آنسو کیوں آ جاتے ہیں؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیوں ضروری ہے؟ اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنا کیوں منع ہے؟ جب ایک عربی نے اس کے ماں کے ساتھ جنسی ملاپ کرنے پر ایک بچے کو مجبور کیا تو ایسا اس کے ساتھ کیا پیش آیا؟ قرآن مجید میں سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ وہ کچھ یوں فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے عجیب پیدا کیا گیا ہے۔ اونٹوں کا تذکرہ حدیث شریف میں بھی موجود ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر اونٹ کے کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب بھی تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لیا کرو اور بس تم اس کی خدمت کیا کرو، بے شک اللہ نے سواری عطا کی ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اونٹ شیطان سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب آپ اس پر سوار ہو تو تم اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ اونٹ کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ بہت قدیمی جانوروں میں سے ہے اور ہماری خدمت کر کے آ رہے ہیں۔ اونٹ کو ہم قربانی، سواری اور گوشت کے طور پر کام میں لاتے ہیں۔ ایک صحت مند اونٹ 450 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کی بالوں سے نہایت عمدہ کپڑا بنتا ہے۔ اونٹ کی کھال سے بہت سارے مصنوعات تیار کیے جاتے ہیں۔ اونٹ خوراک کو اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے کوہانوں میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح وہ کئی دنوں تک اور کئی روز تک نہ اس کو بھوک لگتی ہے اور نہ پیاس۔ اس کے پنجے اسے ریت اور برف میں دھنسنے سے حفاظت کرتے ہیں اور اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جلی ہوتی ہے۔ جب طوفان آتا ہے تو ان کے آنکھیں گرد و غبار اور ریت سے محفوظ رہتے ہیں اور طوفان کے آنے سے ان کے ناتنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ریت اور گرد و غبار ان کی اندر نہ جا سکے، کیونکہ وہ سیدھے نہیں بلکہ ان کے ناتنے ترچھے سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگر ناتنے ان کے کھلے بھی ہو تب بھی ریت نہیں جا سکتا اس کے اندر۔ اونٹ میں دو قسم بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جس کی ایک کوہان ہوتی ہے اور دوسرا جس کو دو کوہان میں ہم دیکھتے ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ لگا سکتا ہے۔ اونٹ کے دو ہونٹ درمیان میں کانٹے ہوتے ہیں اور وہ ان کو اوپر اور نیچے کی طرف حرکت دے سکتا ہے۔ اونٹ کے ہونٹ پر گدی نما کھال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔
اونٹ کانٹے دار درختوں کو بھی بہت اچھے سے کھا لیتے ہیں کیونکہ ان کے انترنا بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اونٹ ہر اس گھاس کو بآسانی کھا لیتا ہے جو ایک عام جانور اسے بمشکل کھاتا ہے۔ اونٹ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں 300 لیٹر پانی پی لیتا ہے جو ایک عام جانور نہیں پی سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عرض کرنے لگا کہ کیا میں اگر بکری کا گوشت کھاؤں تو کیا مجھ پر وضو کرنا لازم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو کرو، اگر نہیں کرنا تو کوئی حرج نہیں۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ میں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ضروری ہے، اونٹ کا گوشت کھانے پر آپ وضو کیا کریں۔ مزید اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا کہ کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اونٹوں کے باڑے میں نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ پھر اس شخص نے یہ پوچھا کہ کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں پڑھ سکتے ہو۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو واجب ہوتی ہے اور یہ 2 حدیث اس کے دلیل کے طور پر ہے۔ ہر جانور کا گوشت کھانے سے وضو لازم یا واجب نہیں ہوتی، بلکہ صرف اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا واجب ہے۔ اونٹوں پر ایک قسم کی بیماری آتی ہے جس کا نام ہے حیام۔ ماہرین اس بارے میں کہتے ہیں کہ اس بیماری میں یہ اونٹ سام کو نگل کر ہی یہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہ بھی آتا ہے کہ اونٹ جب سام کو نگل لیتا ہے تو اس کی زہر کی وجہ سے اسے بہت پیاس لگنے لگتی ہے، تو پھر وہ اسی اندازے کے مطابق پانی پی لیتا ہے، مگر پھر بھی اس کا پیاس نہیں بجھتا۔ سام کو کھانے سے اونٹ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوتے ہیں اور وہ آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں، تو اسے ایک تھیلی میں جمع کر کے، کیونکہ یہ آنسو سام کے ڈسنے کا مجرب علاج ہے اور جو مختلف بیماریوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ایک خصوصیات یہ بھی ہے کہ اونٹ کبھی بھی اپنے ماں کے ساتھ میلاپ نہیں کرتا۔ حیات الحیوان ایک کتاب ہے جس میں ایک مشہور واقعہ ہے۔ ایک عربی تھا جس نے ایک اونٹ کو کپڑے سے باندھ کر ان کی ماں کے ساتھ وہ ایک بچے کو میلاپ میں ملا رہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے اپنی ماں کو دیکھا تو اس نے اپنی ذاکر کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا اور پھر اس آدمی کے ساتھ شدید بغض رکھا، حتیٰ کہ اس نے آخرکار اسے مار ڈالا۔ وہ شخص مر گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر وہ اونٹنی کا بچہ اس نے خود کو بھی مار دیا اور وہ ختم ہو گیا۔ اونٹ غصے کی حالت میں کسی کی بھی خاطر نہیں کرتا اور جانوروں میں سے سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھتا ہے، مگر اس میں بہت صبر اور اطمینان بھی پایا جاتا ہے اور حملہ کرنے میں ماہر ہے۔ اونٹ بہت صبر کرنے والا جانور ہے اور بہت اطاعت کرنے والا جانور ہے۔ اگر کوئی بھی اس کی رسی پکڑ کر اسے جہاں لے جانا چاہے تو وہ اس کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے جگر کے اندر ایک عجیب چیز ہوتی ہے جو پٹھا کی طرح ہوتی ہے، تقریباً وہ ایک کال ہوتی ہے۔
اگر اس کو ہم بطور سرما لگائے تو آنکھوں سے دانے ختم ہوتے ہیں۔ اونٹ جب زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم زمین سے کچھ درجہ اوپر رہتا ہے، جو کسی بھی عام جانور میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ اگر آپ کو اس اونٹ کے بارے میں یہ معلومات اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔